ابھی حضرت شاہ صاحب مدذلہ العالی کی بات ہمارے سامنے آئی ہے. حضرت نے بہت مختصر لفظوں میں بہت بڑی بات کہہ دی اور بتا بھی دی کہ مسلمانوں کی ذلت کی وجہ غربت نہیں ہے. مسلمانوں کی ذلت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں، ہم قیادت میں نہیں ہیں. اگر ہم حکمراں ہوتے تو ہم ترقی یافتہ ہوتے، یہ بات نہیں. اور آپ تھوڑا سا اگر حقیقت پر نظر ڈالیں تو یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں بھی آ جائے گی کہ اس وقت اللہ پاک نے مسلمانوں کو کس طرح سے نوازا ہے. ذرا نظر تو ڈالیے، مراکش سے لے کر کے انڈونیشیا تک مکمل اسلامی ملکوں کی ایک زنجیر ہے. بڑے بڑے آبائے بڑے بڑے دریا ہمارے پاس ہمارے قبضے میں. اس وقت بھی جو ورلڈ کے اندر سب سے ریچسٹ کنٹریز ہیں اس میں ہمارے ملکوں کا شمار ہوتا ہے. یہ جو یورپی ممالک ہیں، امریکہ وغیرہ، تو ان کے پاس ٹیکنالوجی، ان کے پاس ہنر ہے، لیکن اللہ پاک نے جو معدنیات کے ذخائر ہمارے پاس رکھے وہ کسی کے پاس نہیں ہوتے. زر سیال، پیٹرول، جس کے لیے پوری دنیا ترس رہی ہے، یہ ہمارے پاس موجود ہے. اللہ نے آج بھی ہمیں کسی بھی چیز میں کم نہیں رکھا. مراکش سے لے کر کے انڈونیشیا تک جتنے یہ مسلم ممالک ہیں، ایک کے بعد ایک، اگر ان کے اندر ایمانی غیرت، ایمانی حقیقت جاگ جائے نا تو پوری دنیا میں ہم سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں. اللہ نے ہمیں مال کے اعتبار سے پیچھے نہیں رکھا، دولت کے اعتبار سے پیچھے نہیں رکھا. اصل مسئلہ وہی ہے ہمارے دل و ایمان. حضرت نے بڑی اچھی مثال دے کر کے سمجھایا. ہماری ترقی کا راز اللہ پاک نے دین میں مضمر کر کے رکھا. ان تنصروا اللہ ینصرکم. ہم مومن ہیں، ہم اگر اللہ کا لحاظ رکھیں گے اللہ ہمارا لحاظ رکھے گا. جس دن ہم اللہ کو بھول گئے اللہ کو ہماری ضرورت ہے. اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اللہ غیور ہے، اللہ صمد ہے، اللہ هو الصمد، اللہ بڑے بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں. جتنا ہم اللہ کو یاد رکھیں گے اللہ ہماری ضرورتوں کا لحاظ رکھیں گے. دنیا میں چلتا نہیں ہے. اللہ کی طاقت سے بڑی کسی کی طاقت نہیں، اللہ کی طاقت سے بڑی کسی کی طاقت نہیں. اللہ کی اللہ اکبر اذانوں میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ سنتے ہیں، جن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، 5 مرتبہ ہم نماز پڑھتے ہیں. تو اذانوں میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر کا کلمہ ہم اپنے کانوں میں سننے کو ملتا ہے. خود اپنی زبان سے کسی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں. نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہنے لگے، پھر اس کے بعد جیسے رکوع میں گئے اللہ اکبر، پھر سجدے میں گئے اللہ اکبر، سجدے سے اٹھے اللہ اکبر. دن میں کتنی مرتبہ ہم اپنی زبان سے اللہ اکبر کہتے ہیں. ہم کہتے تو ہیں اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑے. یہ بڑائی کا یقین ہمارے دل سے نکل گیا نا. اصل میں ہم اللہ کو جب بڑا مانتے ہیں تو اللہ بڑے ہیں. اللہ کو اگر خوش کریں گے تو اللہ ہمیں خوش کریں گے. ہم اللہ کا لحاظ رکھیں گے اللہ پاک ہمارا لحاظ رکھے. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. مختصر طور پر اپنی بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ. مجھے اصلاحی معاشرہ پہ کچھ بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اب اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو فساد ہے، جو بگاڑ ہے، وہ بگاڑ کیسے دور کیا جائے. اب اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں. ہم میں سے کسی سے بھی سوال کیا جائے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں بگاڑ ہے کہ نہیں، تو ہر ایک معاشرے کے بگاڑ کا رونا ہوتا ہے، ہر ایک رونا ہوتا ہے. تو یہ بڑا سوال نہیں، یہ تو بات طے ہے کہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے، فساد ہے. اسی کی وجہ سے ذلت ہے، اسی کی وجہ سے رسوائی ہے. تو یہ بگاڑ تو ہے، فساد تو ہے، لیکن یہ فساد ختم کیسے ہوگا؟ یہ فساد ختم کیسے ہوگا؟ یہ سوال بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. دیکھیے اب اس سلسلے میں ایک بہت بڑی غلطی ہم سے کیا ہوتی ہے معلوم؟ سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم گویا تکنے کی نگاہ کو ڈالتے ہیں. اب ہم میں سے کسی کو بھی بلا کر کے یا کسی سے بھی بات کر کے کہنے کے لیے کہا جائے کہ معاشرے کے بگاڑ کو، معاشرے کے فساد کو بتاؤ، بیان کرو، تو ہر ایک بولے گا
ایک نہیں 50 طریقے سے بتائے گا، ایک نہیں سینکڑوں واقعات سنائے گا کہ بھئی دیکھو اس طریقے کا بگاڑ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا، یہ واقعہ پیش آ گیا، فلانے نے دھوکہ دے دیا، فلانے نے ایسا کیا اور اس کی وجہ سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. معاشرے کی خرابی ہر ایک سناتا ہے. لیکن یہ کرپٹ معاشرہ، یہ بگڑا ہوا معاشرہ بنے گا تو کیسے بنے گا؟ اس سلسلے میں غور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے جب تک اب ہمارے اس طرح بولنے سے تو معاشرہ سدھرتا ہے، ہمارے اس طرح حالات بیان کرنے سے تو معاشرہ سدھرتا ہے. کہ ہم بولتے رہے، معاشرے کی خرابی بیان کرتے رہے، جہاں چار لوگ جمع ہو گئے، چار جگہوں میں تذکرہ ہوتا رہے، تو اس سے معاشرہ کبھی بھی سدھرنے والا نہیں، قیامت تک نہیں سدھرتا. معاشرہ نام ہے افراد کا. جب تک ہر فرد اپنے آپ کی طرف توجہ دے کر کے یہ کوشش نہیں کرے گا کہ سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں جتنا بگاڑ ہے اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے میں کیا رول ادا کر سکتا ہوں. سب سے پہلا رول تو وہ ادا کر سکتا ہے، وہ خود سماج کا جو ایک فرد ہے، سماج کا جو ایک حصہ ہے، اور وہ اپنے آپ کی اصلاح کر لے گا نا، تو وہ خود سماج کا ایک حصہ ہے، تو اس نے سماج کے کا معمولی سا حصہ تو سدھار کیا نا، معمولی سا حصہ تو سدھار کیا. دوسروں کو سدھارنا بسا اوقات ہمارے بس سے باہر ہے، لیکن اپنے آپ کی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو سدھارنا، یہ ہمارے اختیار کی بات ہے، ہمارے بس کی بات ہوتی. آپ دیکھیے حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ جو شخص کہتا ہو کہ کوئی ہلاک الناس، لوگ ہلاک ہو گئے، ایسا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، فساد ہے، تنظیمی نگاہ سے لوگوں کو دیکھتا ہے اور لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ لوگ برباد ہو گئے، اور اپنے آپ پہ نظر نہیں ڈالتا، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. میں بھی ان بگڑے ہوئے سے بگڑا ہوا ہوں یا نہیں ہوں، یہ وہ سوال اٹھانے نہیں چاہتا، اس کو وہ ختم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سب سے زیادہ ہلاک ہونے والوں میں سے لوگ ہلاک نہیں ہوئے یہ تو دور کی بات، لیکن یہ ضرور ہلاک ہوئے، اور یہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہے. من قال هلك الناس فهو اهلكهم، جو یہ کہتا ہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ خراب ہو گئے، لوگ بگڑ گئے، تو سب سے پہلا بگڑا ہوا تو یہ خود ہے، چونکہ یہ اپنے آپ کا نہیں ہے، اپنے آپ کو بھول کر کے، اپنے آپ کو کاٹ کر کے وہ کہتا ہے کہ ہلاک الناس، لوگ ہلاک ہو گئے. تو یہی بات کلام پاک کی آیت میں بھی کہی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کی فکر کرو، اپنے آپ کی فکر کرو. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. دنیا خراب ہے، فلانا خراب ہے، فلانا خراب ہے، لوگ خراب ہیں، تو لوگ خراب ہیں تو ان کی خرابی کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر تم سدھرے ہوئے، اگر تم صحیح راستے پہ ہو. اگر تمہارے اندر بگاڑ دے تو دوسروں کا بگاڑ انشاءاللہ تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا. جب تم یہ کوشش کرتے ہو کہ میں اپنے آپ کو صحیح کر لوں اور اس کوشش میں تم کامیاب ہو جاتے ہو، تو پھر انشاءاللہ دنیا کے فساد سے تم کو اللہ پاک نکال دے اور تمہاری اپنی اصلاح کے راستے تو کیا ہو جائیں گے، اور تمہاری اپنی دنیا اور اپنی آخرت کے راستے تو بن جائیں گے. تو یہ بات کلام پاک کی اس آیت میں کہی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ معاشرے کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں اور یہ کوشش کریں کہ میں اپنے آپ کو کتنا پہلے پاک کو صاف کر سکتا ہوں. لوگوں کے جھوٹ کی ہم کو شکایت ہے، میں پہلے کتنا سچا بن سکتا. لوگ دھوکہ دیتے ہیں، میں کتنا امانت دار بن سکتا. میں دھوکہ نہ دوں، میں کیا پارٹیسپیشن کر سکتا سماج کے سدھار میں، سوسائٹی کے سدھار میں کیا کردار اور کیا حصہ ادا کر سکتا ہوں. پہلے میں آگے بڑھتا، میں آگے بڑھ کے میں سچ بولنے کا اہتمام کروں گا، میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، میں مظلوم کی مدد کروں گا. کوئی دنیا کے اندر ظلم ہو رہا تو اللہ پاک نے میری استطاعت میں جتنی قدرت مجھے دی ہے، میں اپنی طاقت کے بل اور اپنی استطاعت کے مقدر میں دوسروں کی مدد کروں. تو یہ سب سے پہلی بات ہے. اسی طرح سماج کی اصلاح شروع ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے ہم دوسروں کی بالکل فکر نہ کریں. مسلمانوں کو اس کا بھی پابند بنایا گیا. اس سلسلے میں بھی بنیادی باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. وہ باتیں میں بول کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے ایسا نہیں کہ ہم یہ تصور بھی بالکل غلط ہے. اب غلط تو یہ کہ ہر ایک اپنے آپ کو بھول کر کے دوسروں کو دیکھتا ہے، لیکن آج کل سماج میں، سوسائٹی میں یہ چیز بھی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے کہ اللہ پاک نے کسی کے دل کو پلٹ دیا، اس کے دل میں گناہت ڈال دی، اس کے دل میں فکر پیدا کر دی، تو اب وہ کیا
دہشت بن جاتا ہے. خود کے اوپر تو داڑھی آ گیا, ٹوپی بھی آ گیا, کرتا بھی آ گیا, پائجامہ بھی آ گیا, یہ ساری چیزیں آ گئی اور نمازی بھی بن گیا, پکا نمازی بن گیا, اللہ کا کرم ہو گیا. ایک نماز نہیں چھوٹی, ایک نماز نہیں چھوٹی. ٹھیک ہے, یہ چیز تو آ گئی, لیکن یہ بات تو بہت زیادہ قابل اصلاح ہے کہ ہمارے دین و ایمان میں کمزوری تو باہر صورت نظر آ گئی. دین و ایمان کی کمزوری کو دور کرنے کی تو ہر ایک کو کوشش کرنی ہے, لیکن پھر بھی اعمال کا سدھار نظر آ جاتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے وضاحت اسلامی بن جاتی ہے اور نمازوں کی پابندی کی آ جاتی ہے. یہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن بہت زیادہ حیرت اس وقت ہوتی ہے جب ہم اس نمازی کے گھر میں نظر ڈالتے ہیں کہ یہ داڑھی سی سفید ہو گئی, نمازیں پڑھ کر کے اس نے زندگی گزار دی, لیکن جب اس کی اولاد پر نظر ڈالتے ہیں تو بڑی عیاش نظر آتی ہے, گمراہی کے راستے پہ چلتی ہوئی نظر آتی ہے, اور اولاد کو دیکھ کر کے پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس نمازی کی اولاد ہے. اس کی اولاد کو, اس کی نسل کو, اس کے ماتحتوں کو دیکھ کر کے پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس شریف انسان کے ماتحت لوگ ہیں, کہ یہ ان کی کفالت جو شریف انسان کرتا ہے, جس کو اللہ نے نماز کی توفیق دے دی, اللہ نے گویا اس کو متشرع بنا دیا, اپنا ظاہر اسلامی بنانے کی توفیق دے دی, اور جہاں تک ہو سکے اپنے باطن کو بھی اسلامی بنانے کی توفیق دے دی. لیکن کیا کرتا ہے وہ اب جو ہے اپنے ماتحتوں کی, اپنی اولاد کی فکر نہیں. یہ بات بھی بہت غلط ہے. کلام پاک کی آیت میں نے ایک اور پڑھی ہے, اس میں یہی مضمون ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو دیکھو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. کون سی آگ سے بچاؤ؟ ایسی آگ سے بچاؤ وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن کوئلہ اور پتھر نہیں ہے, اس کا ایندھن انسان ہے. وقودھا الناس, اس کا ایندھن انسان ہے. وقودھا الناس والحجارہ, اور اس کا ایندھن پتھر ہے, کوئلہ نہیں ہے. اس کا ایندھن لکڑی نہیں ہے, اس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر. اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس آیت کے اندر ایک شبہ کا جواب ہے. شبہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شبہ یہ ہوتا ہے ہمارا کیا کریں, ہمارے کو اپنے مطلب کی باتیں بھی یاد ہے. ہم لوگ نوح علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کے لاتے اور بولتے دیکھو نوح علیہ السلام کا لڑکا بھی تھا نا, وہ بھی تو کیا ہو گیا کہ وہ تو اللہ کا نافرمان نکلا, وہ تو کافر نکلا, نبی کا بیٹا ہے, نبی کا بیٹا ہو کر کے وہ غلط راستے میں چلا گیا. اگر ہماری اولاد غلط راستے پر چلتی ہے, ہماری اولاد اگر غلط راستے پر چلتی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا کام سمجھانا تھا, ہم نے سمجھایا. اب یہ ان کی اپنی چوائس کی بات ہے, ان کی اپنی مرضی کی بات ہے, ہم مجبور تو نہیں کر سکتے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے جتنا سمجھانا تھا سمجھا لیا. اب اس کے بعد بھی اگر وہ غلط راستے پر چلتی ہو تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں. اپنا دامن دھویا بالکل یہ چھاڑ لیتے. کلام پاک کی اس آیت کے اندر یہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ جو گویا غلط بات بیٹھی ہوئی ہے, اس کا بھی بہت اچھی طریقے کا گویا مضمون اس آیت میں موجود ہے. اللہ پاک یہ کہتے ہیں دیکھو نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تو ہوا, اور کافر ہو کر کے غلط راستے پر پڑ کر کے وہ تباہ ہوا, برباد ہوا. لیکن ہماری نظر اس بات پہ کیوں نہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کو صحیح راستے پر لانے کی کس طرح کی کوشش کی؟ آیا ہم نے اس طرح کی کوشش کی ہے کبھی؟ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, کہ ہدایت ہمارے اختیار میں نہیں, اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے, اللہ جس کو چاہے ہدایت نہ دے. ہدایت کا مالک اللہ ہے, لیکن ہمیں اللہ کا حکم کیا ہے؟ ہمیں اللہ کا حکم کیا ہے؟ آیا ہم نے اللہ کا حکم پورا کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہماری اولاد, ہماری نسل اگر غلط راستے پر چلتی ہو اور آگے چل کر کے ہماری عزت کی نیلامی نسل کرتی ہو, ہم آ کر کے مولانا لوگوں کے سامنے اپنی اولاد کا رونا روتے ہیں, مولانا یہ میری اولاد ہے, یہ آ کر کے آج انصافی کے راستے پر, ظلم کے راستے پر اس طرح چل پڑی, اور اپنے باپ کا اس کو لحاظ نہیں, اپنی ماں کا اس کو لحاظ نہیں, اپنے خاندان کا اس کو لحاظ نہیں. میری اپنی بچی ہے, لیکن یہ بچی میری مرضی کے بغیر غیروں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کیا ہوگا, تیار ہو چلیے. میں نہیں چاہتا, میری عزت نیلام ہو گئی, میں پریشان ہوں. میری اپنی بچی, میرے خاندان کی بچی, میرے گھر کی بچی, لیکن اس کے حالات یہ ہے کیا وہ میرے کنٹرول کے باہر ہے. میں کچھ بھی کہوں, میری کسی بات کی اس کے سامنے کوئی ویلیو نہیں. میرا بچہ میرا حدیث میں اس طرح سے جا رہا کہ میں اس کو سمجھانے سے قاصر ہوں, میں اس کو سمجھا نہیں سکتا. آ کر کے ہم رونا تو روتے ہیں, لیکن میرے بھائیوں کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا
حکم جو ہم سے متعلق تھا وہ حکم کیا تھا؟ وہ حکم تو یہ تھا کہ دیکھو یہ بچے یہ نسل ہمارے لیے امانت ہے، امانت اللہ کی بہت بڑی امانت ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ان کی تربیت کا حکم دیا تھا۔ بچے جو ہے نا جب بالکل چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ تو سردار ہوتے ہیں، لیکن جیسے 7 سال کے ہو گئے تو 7 سال سے لے کر کے 14 سال تک کی یہ جو عمر ہے، یہ عمر بچے کو بنانے کی عمر ہے، بچے کو بنانے کی عمر ہے۔ اس عمر میں ہم اگر غفلت کریں گے اور اس عمر میں ہم یہ تو خیال کرتے ہیں کہ بچے کا کیریئر کیسے بنے گا، کھائے گا کیسے، پیے گا کیسے، مکان کیسے بنے گا، ان سب چیزوں کی ہمیں فکر ہوتی ہے، لیکن بچے کی فکریں کیسی بن رہی ہیں؟ کہیں آگے چلتے ہیں کرمنل تو نہ بنے، یہ میرا بیٹا ہو کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا جائے اور اس کی وجہ سے مجھے بھی جیل کی سلاخوں میں جانا پڑے، یا کہیں اللہ کی نظر میں کوئی باغی نہ بن جائے، کوئی کافر نہ بن جائے، کوئی فاسق نہ بن جائے، کوئی فاجر نہ بن جائے، اس کے جو تھاٹس ہیں یہ تھاٹس اسلامی بن جائے، اس کی جو فکریں ہیں یہ فکریں اسلامی بن جائے، یہ اچھی سوچ کا مالک بنے، یہ انسانیت کے لیے ایک ایسٹ بنے، انسانیت کے لیے کوئی نقصان کا باعث نہ بنے، یہ میرے خاندان کے لیے، میرے لیے، میری قوم کے لیے فخر کا باعث بنے، اس کی ہم نے کیا کوشش کی ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور اللہ کے نبی کا حکم تو یہ ہے کہ 7 سے لے کر کے 14 سال تک کی جو عمر ہے، یہ عمر یہاں ہماری ماں بہنوں میں ایک بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرنا نہیں چاہتے، روک ٹوک کرنا نہیں چاہتے، ہم یہ کہتے ہیں بچے بچے ہیں ان کو چھوڑو، کیوں بنا وجہ کے تنگ کریں گے، بچہ تو انجوائے کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، لیکن 7 سال سے لے کر کے 14 سال تک کی جو عمر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بچوں کو ٹوکنا چاہیے، مارو نا، مارو بھی تو مارنے کے بھی آداب ہے، لیکن غلطی ان کی بتانی چاہیے، کیا صحیح کیا غلط ان کو سمجھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کی مجھے ذہن میں آ رہا ہے، لیکن حضرت گویا اسٹیج پر رونق افروز ہے، مجھے اندر سے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ میں مضمون کو زیادہ طول دے رہا ہوں تو میں واقعات کو تو حذف کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو عمر ہے یہ عمر بچے کی اصلاح کی عمر ہے۔ یہاں پر اگر ماں باپ کمزور پڑیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کی کیسے تربیت کی، حضرت حسین کی کیسے تربیت کی، ایک واقعہ میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت اکراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کر رہے تھے کہ بھئی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پلیٹ میں سے ادھر سے ادھر سے اٹھا کر کے کھانا کھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا سوتیلے بیٹے بھی ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے جب نکاح کیا تو ان کے پہلے شوہر سے جو بیٹے تھے وہ بھی آ گئے تھے، تو ان کے ساتھ اسی طرح کا واقعہ کہ وہ ادھر ادھر سے کھانا کھا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوک کر کے کیا کیا، یہ بتایا کہ دیکھ قل بسم اللہ، پہلے بسم اللہ کہو، کھانا کھانے کے آداب ہے، پہلے بسم اللہ کہو اور پھر اس کے بعد کیا کرو، کل بیمینی، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلی، اور کیا کرو اپنے قریب سے کھاؤ، ایک نوالا ادھر سے لے رہو، 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 یہ کام کرنا غلط ہے، یہ کھانے کے آداب کے خلاف۔ دیکھو کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ نہیں سوچ رہے بچہ اگر الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے تو کھا رہا ہے، کیا پرابلم ہے، کیا پریشانی ہے، سیدھے ہاتھ سے بھی کھانا، الٹے ہاتھ سے بھی کھانا، کھانا تو کھانا ہے، لیکن اللہ کے نبی آداب سکھائے، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں نہیں بچہ ہے، بچے کا دماغ بنو، مزاج بنو، اصلاح کرو، اخلاق بنو، اس کو اس کے بیہیویئر اور اس کے ایٹیٹیوڈ کی اصلاح کرو تاکہ وہ ایک اچھا انسان بنے، انسانیت کی تعمیر کرو۔ بتاؤ کہ دیکھو جب بھی کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو چھوٹی بات نہ سمجھا کرے، اور اگر کھانا کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، یہ نہ سوچو کہ بھائی ارے الٹے ہاتھ سے کھائے تو ایسی کیا بڑی بات، اصلاح ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی بات سے۔ اپنے بچے کے اندر جب بھی کوئی غلطی دیکھو، کوئی بھی بچہ ماں کے پیٹ سے ڈاکٹر بن کے نہیں آتا، انجینئر بن کے نہیں آتا، دیکھو ہر بچے کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کو اگر ماں باپ نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا؟ یہ میڈیا سکھا رہا ہے، یہ کلچر سکھا رہا ہے، ہم اپنے بچوں کو کلچر کے حوالے کر رہے ہیں، اور یہ اگر سکھائیں گے تو شیطنت سکھائیں گے، اوریانیت سکھائیں گے، درندگی سکھائیں گے۔ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں تم اسلامی تربیت کرو۔ دیکھو 7 سال سے لے کر کے 14 سال تک کی عمر میں اگر تم تربیت میں فیل ہو گئے اور تم نے اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کا خیال نہیں کیا، ایز اے سلیو ٹریٹ کرنا چاہیے، غلام کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے بچوں کو، کیا اچھا کیا برا بتانا چاہیے، جیسے کیا ہو جائے 15 سال کا بچہ ہو جائے تو اب اس کو اپنا دوست بنا، اپنا مشیر بنا، اب اس کو اپنا دوست بنا، اب یہاں پر دیدے پھاڑ کے دیکھنا، اب یہاں پر گویا بدکلامی کرنا اور تھپڑ مارنا، رسید کرنا اپنے ایسے بیٹے کو جو اپنے پاؤں میں کھڑا ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت بڑا فساد ہوتا ہے۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ جو اللہ کا یہ حکم ہے
جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے، اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت کرنا بھی فرض ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی اللہ پاک نے مسلمانوں کے اندر یہ ذوق باقی رکھا ہوا ہے تربیت کرنے کا، اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا۔ ہمارے پاس مدرسے آباد ہیں، ہمارے پاس صلحاء موجود ہیں، علماء موجود ہیں، ان کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح کی تربیتیں کی جاتی ہیں۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آج کے پیغام کے طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بھائی ہم میں سے ہر ایک اپنی اصلاح کی بھی فکر کرے اور اپنی استطاعت کے بقدر اپنے بچوں کی بھی اصلاح کی۔ دیکھو جو لوگ ہماری استطاعت کے باہر ہیں، جیسے ہمارے بھائیوں کا مسئلہ ہے، ماں باپ کا مسئلہ ہے، ماں باپ تو ہمارے بس کے باہر ہے، لیکن اپنی فیملی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، تو فقہا نے لکھا ہے کہ بیوی بچوں کی گویا تربیت کی فکر کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے۔ یہاں پر وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے بس سمجھا دیا کر دیا، ایسے سمجھاؤ، ایسے بتاؤ جس طرح تم کیا کرتے ہو، اپنے بچے کو دیکھ رہو کہ وہ آگ کی طرف کو جا رہا ہے تو آگ کی طرف کو جا رہا ہے تو کوئی بات یہ نہیں کہتا کہ بھائی وہ آگ کو جا رہا ہے تو میں نے کہہ دیا کہ بیٹا دور سے وہ بتا رہا ہے کہ آگ بہت زیادہ ہلاک کرنے والی ہوتی ہے تو اپنی زندگی کو ختم کر دو گے۔ یہ بولنے کے بعد بھی بچہ جا رہا ہے، باپ تڑپ جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ بے چینی چاہیے، اس بے چینی کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے، بچے کو سمجھانا چاہتا ہے کہ بیٹے تو اپنی لائف کو تباہ کر رہا ہے، تیری ڈیڈ باڈی میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، اگر تو کیا کرے گا، اس آگ کی طرف کو جا کر کے کود جائے گا تو میرا فرض ہے تجھے اس آگ سے بچانا، تو میری کڑن ہے، میری چبن ہے، تو اس چبن کا اور اس کڑن کا، اس درد کا کیا ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر ادراک، اور ہم وہ درد اپنے اندر پیدا کریں۔ اس درد کے ساتھ اگر ہم دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر کریں گے، ایسے لوگوں کی اصلاح کی جن کی کفالت ہمارے ذمہ ہے، تو اللہ پاک انشاءاللہ ہمیں کامیاب کریں گے اس مسئلے کے اندر کہ ہم معاشرے کو صالح بنانے کے اندر اپنا کیریکٹر، اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین اللہ تعالی۔ ماشاءاللہ یہ تھے مولانا مفتی عبدالودود صاحب قاسمی، استاذ حدیث مدرسۃ البشیر یعقوب پورہ۔ اب میں اس کے بعد مولانا عبدالرؤف صاحب قاسمی کو دعوت سکون دیتا ہوں، وہ آئے اور اپنے قیمتی معاہدہ اسنا سے تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔